السلام علیکم۔ نئی قسط کے ساتھ احد کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ میدان احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازی بھی کی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان صحابی قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے لے لی۔ ان کی آنکھ کو ایسی ضرب لگی کہ آنکھ نکل کر رخسار پر آ پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس آنکھ کو پھر اس کے حلقے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کے قریب پہنچے تھے، ابی بن خلف مشرک آپ علیہ السلام کو آواز دیتا ہوا آیا۔ مکہ میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا تو کہتا تھا، میں گھوڑے کو سونا کھلا کر پرورش کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر تم کو قتل کروں گا۔ استغفر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہی تجھے قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہ حدیث جب قریب آیا تو نبی علیہ السلام نے ہتھیار سے اس کی گردن پر زخم لگایا۔ وہ چیختا ہوا بھاگا۔ لوگوں نے کہا، تو نے ہمت ہار دی، زخم تو زیادہ نہیں ہے۔ بولا، اگر محمد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں ضرور قتل ہو جاتا۔ دشمن خدا مکہ کے راستے میں جہنم رسید ہوا۔ عام روایات کے مطابق مسلمانوں میں سے 70 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جنازہ نماز کے لیے لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے۔ فرمایا، مکہ میں تم جیسا خوش لباس کوئی نہ تھا، آج جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ 2 اور 3 شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے واپس تشریف لے آئے۔ ایک خاتون کے شوہر، بھائی اور والد شہید ہوئے، مگر بے قرار ہو کر پوچھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ بتایا گیا کہ خیریت سے ہیں۔ تو بولی، آپ علیہ السلام کی سلامتی کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے گھروں کے پاس سے گزرے۔ رونے کی آوازیں آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور فرمایا، حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ انصار نے سنا تو اپنی عورتوں کو بھیجا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ماتم کی آواز سن کر فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو، ان سے کہو واپس جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں احد کے راستے میں ایک نہر نکالی گئی، شہداء کی لاشوں کو منتقل کیا گیا تو تر و تازہ تھی۔ 7 شوال 3 ہجری ہفتے کو مغرب کے وقت مدینہ پاک واپس آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تمام رات زخمی ہونے کے باوجود مدینے کے راستوں پر پہرا دیا۔ فجر کے بعد ایک صحابی نے جو سفر سے لوٹے تھے بتایا کہ قریش واپسی کے سفر میں ایک مقام پر ٹھہرے ہیں اور دوبارہ حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا کہ دشمن کے تعاقب کے لیے تمام لوگ جمع ہوں، مگر وہی لوگ چلیں جو کل شریک تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، کل کی جنگ میں والد نے مجھے میری 7 بہنوں کے پاس چھوڑا تھا، آج مجھے اجازت دیجیے۔ ان کو اجازت مل گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتوار کے دن سفر کا آغاز کیا۔ مدینے سے 8 میل پر مقام حمر الاسد تک گئے۔ پیر منگل بدھ قیام کیا، مگر ابو سفیان کو دوبارہ حملے کی جرت نہ ہوئی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منادی کی آواز سن کر میں نے اپنے بھائی سے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم سخت زخمی ہیں، کوئی سواری بھی نہیں، جہاد کی شرکت رہ جائے گی۔ آخر دونوں ہمت کر کے چلے، ایک تھک جاتا تو دوسرا اس کو سہارا دیتا، یہاں تک کہ ہم وہاں پہنچ گئے۔ 3 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا طریقہ یہ تھا کہ جمعے کے دن خطبے کے بعد یہ کھڑا ہوتا اور بیان کرتا، لوگو یہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہیں، تم کو لازم ہے کہ ان کی مدد کرو۔ اس دفعہ کھڑا ہوا تو مسلمانوں نے چاروں طرف سے اس کا دامن پکڑ کر کہا، بیٹھ جا، تو اس کا اہل نہیں۔ وہ ذلیل ہو کر لوگوں کو پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، احد کی جنگ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا دن تھا۔
اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دے کر سرفراز فرمایا اور اہل نفاق کا نفاق ظاہر فرما کر ان کو ذلیل کیا۔ سورہ آل عمران میں 60 آیات احد کی جنگ کے متعلق ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جو بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سبز پرندوں کی صورت میں کر دیا، وہ عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں رہتے ہیں۔ سن 3 ہجری 15 رمضان کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ماہ شوال میں شراب حرام ہوئی۔ 3 ہجری ماہ شعبان میں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ام المومنین بنی۔ احد کی جنگ نے قبائل عرب پر منفی اثرات ڈالے۔ بدر کی فتح کا اثر زائل ہو گیا اور مکہ کے مشرکوں کے ساتھ ہمدردیاں بڑھ گئیں۔ احد کے 3 ماہ بعد قبیلہ طے کے طلحہ اور سلمہ بن خیل بغاوت پر آمادہ ہوئے، مدینے پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ 4 ہجری محرم کی پہلی تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں تقریباً 150 افراد روانہ کیے۔ مقابلے کی نوبت نہ آئی، 10 دن بعد کامیاب آئے۔ غزوہ احد میں لگا ہوا زخم اس مہم میں کھل گیا اور کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ ایک مشرک قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے کچھ لوگ روانہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 افراد کو روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان قبیلے والوں نے دھوکہ کیا اور ایک اور قبیلہ لحیان کے لوگوں کو بلایا۔ وہ 100 لوگ تھے، مسلمان صرف 6 تھے، 100 افراد سے مقابلے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اس لیے بھاگ کر پہاڑ پر پناہ لے لی۔ قبیلے والوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے، وعدہ ہے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کافر کی پناہ لینے سے انکار کیا اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ کفار نے ان کا سر کاٹنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں بھیج دی جنہوں نے ان کی حفاظت کی۔ شام کو ایسا سیلاب آیا کہ لاش کا پتہ ہی نہ چلا۔ باقی حضرات بھی شہید ہوئے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے مکہ لے آئے۔ طے ہوا کہ بدر کے سرداروں کے بدلے ان کو شہید کیا جائے۔ تنعیم کے مقام پر سب لوگ جمع ہوئے۔ سولی دینے سے پہلے آخری خواہش پوچھی گئی تو بولے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اجازت ملی تو نماز پڑھی اور دعا کی، الہی آخری سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ مشرکین کہنے لگے اسلام سے منحرف ہو جاؤ، جان بچ جائے گی۔ بولے ہرگز نہیں۔ پوچھا کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ بولے میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ اس کے بدلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے۔ ظالموں نے ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا۔ سفر 4 ہجری کو ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ نجد کے قبیلے کے ایک سردار نے آ کر اسی طرح کی باتیں کی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی ایک جماعت نجد کے علاقے میں روانہ کر دیں تو امید ہے کہ یہاں کے بسنے والے قبائل مسلمان ہو جائیں، اور سب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 قراء کو جو درس گاہ صفہ کے فارغ التحصیل تھے روانہ فرمایا۔ ان تمام لوگوں نے بئر معونہ کے پاس پڑاؤ کیا اور حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک دے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس بھیجا، جس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا اور صحابی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور دوسرے قبائل کو پکار کر جمع کر لیا۔ اس بد عہدی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی تلواریں سنبھال لی، لڑائی ہوئی اور تمام صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کعب بن زید زندہ بچے جن کو انہوں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا، اور ایک اور صحابی حضرت عمرو بن امیہ زمری کو دشمن عامر نے پیشانی کے بال کاٹ کر اپنی ماں کی طرف سے آزاد کر دیا۔ انہوں نے واپسی میں 2 آدمی دیکھے جو اسی قبیلے کے تھے۔ وہ سو گئے تو عمروں نے اپنے ساتھیوں کی طرف سے بدلہ لینے کی خاطر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر پورا واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کے قتل کو ناپسند فرمایا، ان سے معاہدہ تھا ان کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ اصحاب صفہ کی شہادت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بے انتہا صدمہ ہوا۔ اس دن سے روزانہ فجر میں ان کے قاتلوں کے لیے تقریباً 40 دن تک دعائے قنوت پڑھی، پھر ترک کر دی۔ سامعین، آج کی گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ ذکر صلی اللہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ شکریہ۔